دوستوں آج ہم بات کریں گے اس ملک میں جو پاور اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں، اس پاور اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ رفیع اللہ کاکڑ صاحب کو پڑھیں اور سنیں۔ اس کے بہت بڑے ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ ہیں بہت سارے دوستوں کے ساتھ۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس ملک کا پاور اسٹرکچر کیا ہے۔ دوسری بات، ایک اور بندہ بھی ہے جس کا بھی کنٹریبیوشن ہے، میں اس کا بھی نام لینا چاہوں گا۔ وہ شہزاد گیاس صاحب ہے۔ اس نے پاور اسٹرکچر کو بڑا کھول کے پاکستان کے لوگوں کے بارے میں، پاور اسٹرکچر کے بارے میں بتا دیا ہے، لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس ملک کا پاور اسٹرکچر کیسے کام کرتا ہے۔ ایک مزمل حسین شاہ ہے، اس نے بھی بہت کچھ لوگوں کو بتایا ہے۔ ویسے ہمارے لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں وہ تو اپنا ٹائم خراب کرتے ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو آپ کو صرف وہ جو ایک نیشنل نیریٹو ہے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسی نیریٹو کو ٹو کرتے ہیں۔ ان کے پاس کسی قسم کا آبجیکٹیولی ڈسکشن کرنے کا کوئی روم اب نہیں بچا۔ اب آپ کے پاس اگر نجم سیٹھی بھی بیٹھے گا تو وہ بھی یہی بات کرے گا کہ ہاں مسنگ پرسن ساری دنیا میں ہوتے ہیں، وہ نام نہیں لے گا لیکن اس کو بھی وہ ٹو سم ایکسٹینٹ جسٹیفائی کرے گا، بولے گا ہاں بالکل زیادتیاں ہیں لیکن یہ نہیں، زیادتیاں ہیں اس کی وجہ سے جو انسرجنسی ہوئی ہے، وہ بات کرنا پسند نہیں کرے گا، وہ کہے گا انسرجنسی کیوں ہے۔ اب اس کو تو ٹولریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح جتنے بھی ہمارے ملک کے ساتھ جتنے بھی ایشوز ہیں، وہ ایشوز اب پاکستان ٹیلی ویژن چینل یا جتنے بھی، صرف پی ٹی وی کی بات نہیں کر رہا لیکن اس پہ جتنے بھی پرائیویٹ چینل ہے وہاں پہ اس کی بات نہیں ہوتی، اور بات وہ اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو پاس وہ روم نہیں ہے کہ آبجیکٹیولی ہر چیز کو ڈسکس کر سکے۔ دوسری بات یہ کہ پاور اسٹرکچر میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں دیکھیں کوئی 65% پنجاب ہے، باقی چھوٹے صوبے۔ اب چھوٹے صوبے اگر ہونا تو یہ چاہیے جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اگر آپ اس کو فالو کریں تب بھی جو سینس آف ڈیپریشن جو چھوٹے صوبوں میں ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا۔ وہ ہمیں رفیع اللہ کاکڑ صاحب بتاتے ہیں، اس نے 2-3 مثالیں دی ہیں، میں تھوڑی بہت آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس نے بتایا کہ یہ جو بلوچستان میں جو سوئی گیس ہے، 18 امینڈمنٹ کے بعد وہ دوسرا جو کانٹریکٹ ہوگا وہ 50% جو ہے وہ بلوچستان کو ملنا تھا، لیکن وہ ابھی اس کو 15 سال ہو گئے ہیں، وہ نہیں مل رہا۔ مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں عمل نہیں ہو۔ تو آپ کے پاس جو 18 امینڈمنٹ تھی، وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد تھوڑی بہت صوبوں کے پاس کچھ لبرٹی آ گئی تھی، کچھ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی پروونشنل آٹونومی آ گئی تھی، اب وہ بھی بالکل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس SIFC ہے، اور ابھی جو منرل کے لیے بھی آپ کے پاس بل آ رہے ہیں، تو اب صوبوں کو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ اب ساری کی ساری چیزیں ایک دفعہ ہم دوبارہ 1 یونٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ 1 یونٹ آپریٹ کرے گا، سینٹرل آپریٹ کرے گا، اس کی مرضی ہے۔ اب سینٹر میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، میں نے آپ سے اس کی کہ جو 65% ہے وہ تو ویسے ہی پنجاب ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو جب نیشنل ہمارے ادارے ہیں اس میں دیکھیں گے کہ 98% لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے، وہ چاہے آپ کی آرمی ہو، چاہے آپ کی جو دوسرے ادارے ہیں، اس میں جو اسپیشلی جو اس کے آپ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں گے وہ تو پنجاب کے لوگ خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ فیصلے تو ہم ہی کرتے ہیں، تو 98% 95% ہر ادارے میں آپ کو پنجاب کے لوگ ملیں گے۔ اور اگر کسی ادارے میں 98% لوگ ہیں نا، تو وہ کہیں گے کہ 100% بھی پنجاب کے لوگ ہوں، باقی 2% جو ہے وہ بلوچستان، سندھ یا KP کو دینے کی ضرورت نہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ چھوٹی سی مثال کرکٹ سے سمجھ لیں تو کرکٹ میں اگر 98% 11 لڑکے بھی اگر آپ کے پاس، یا جتنی آپ کی مینجمنٹ ہے اگر پنجاب کے ہوں گے، تو وہ کہیں گے اگر 1-2 لڑکا اور بھی چاہیے تو وہ بھی پنجاب سے آ جائے تو اچھا ہے، ہم سندھ یا بلوچستان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو کرکٹ کھیلنے نہیں آتی۔ یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے۔ سو از دا کیس وتھ ڈفرنٹ جو نیشنل انسٹیٹیوشن سے، وہ بولے کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، وہاں پہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی کسی اور صوبے کے بندے کو برداشت نہیں کرتے، اس کو رکھا نہیں جاتا۔ آپ پی ٹی وی دیکھ لیں، آپ پی ٹی وی میں آپ کو وہ تو نیشنل ادارہ ہے نا، میں جیو کی بات نہیں کریں گا، وہ تو ظاہر سی بات ہے پرائیویٹ ادارہ، ان کی مرضی ہے جس کو رکھے، لیکن یہ تو ہم سب کا ادارہ ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ پورے صوبوں کا ادارہ ہے۔
لیکن آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہ آپ کو 99% لوگ جو ہے وہ پنجاب کے ملیں گے، اور نیریٹو بھی پنجاب والا وہی جو وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ سم ٹائم تو دوسری اقوام سے نفرت کی ٹویٹس بھی کرتے ہیں، جیسے رضی دادا ہے وہ کرتے ہیں، وہ لیکن وہ آپ کے نیشنل ٹیلی ویژن میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو صدر پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ غلط کلمات جو ہے وہ اس کے ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس ملک میں اب 1 یونٹ نافذ ہو چکا ہے، چھوٹے صوبوں کی کوئی حیثیت اب رہی نہیں، کیونکہ آپ نے اسٹارٹ کیا بلوچستان سے، بلوچستان میں اب جو حکومت ہوتی ہے وہ بالکل آپ دیکھیں گے وہ جو ایک جس کو مصنوعی سیٹ اپ کہتے ہیں، جس کو رفیع کاکر صاحب کہتے ہیں کہ مصنوعی سیٹ اپ ہے، اور اس کا بلوچستان کے لوگوں کی کوئی بھی ان کو پذیرائی حاصل نہیں ہے، نہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کے پی میں دیکھیں تو کے پی میں بھی جو منرل کے جو بل ہے اس کے لیے بہت سارے جو لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے اسلام آباد کے سامنے، جبکہ کے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو کسی بھی صورت میں پاس ہونے نہیں دیں گے۔ تو سارے کے سارے صوبے، اور اس کے بعد آپ کے پاس فالٹ لائنیں کھیلنے کے لیے، اب سینٹر کے پاس فالٹ لائن کیا ہے کہ بھئی سندھ میں اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، اگر ہم کہیں گے کہ بھئی ہمیں، سندھ والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اپنا حق دیا جائے، تو کہیں گے یہ ملک دشمن ہے۔ اچھا وہ اگر 98 سے 99% اور 100% بھی پنجاب اپنا حصہ لے جائے گا تو کوئی آواز اٹھائے گا تو اس پہ یہ ملک دشمنی نہیں ہوتی، لیکن بلوچستان یا سندھ کہے گا یا کے پی کہ ہمیں اپنا حصہ دیا جائے اسی نیشنل ادارے میں سے، تو وہ کہیں گے یہ تو ملک دشمنی ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں، کیونکہ میڈیا ان کے پاس ہے تو نیریٹو بلڈ بھی وہی کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان کی، اگر آپ دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو چھوٹے صوبے ہیں وہاں ہر جگہ تھوڑی تھوڑی فالٹ لائنز بھی ہیں، اب اس کو بھی آرام سے کھیلا جا سکتا ہے، اور کھیلا جاتا ہے۔ آپ بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پختون ہے، اب ان کو تھوڑی بہت بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب پختون اور بلوچ میں تھوڑا بہت کنفلکٹ اگر کریٹ کیا جائے تو جو بلوچوں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، آرام سے فیس کیا جا سکتا ہے۔ کل بھی ایک یوٹیوبر یہ اپنے الفاظ میں بتا رہا تھا صاف صاف کہ وہ ایسے کرتے ہیں۔ سندھ میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کھڑی ہو جاتی ہے، ان کو اشارے ہو جاتے ہیں تو وہ اسی طرح کی بات کرنا شروع ہو جاتی ہے جیسے اس کو اشارے ملتے ہیں۔ کے پی میں بھی کے پی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہزارہ ہے تو سم ٹائم ہزارہ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پختونوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فالٹ لائن ہے، اور جس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کی اسٹرینتھ کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بھی بہت سارے مہاجرین آئے ہیں، بہت سارے لوگ آئے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ کو اس طرح کی چیز نہیں ملے گی کہ وہ آپس میں لڑتے ہیں، وہ سارے کے سارے زیادہ تر آپ کشمیری دیکھیں گے تو وہ آپ کو پنجاب کا حصہ بن گئے، لیکن ہمارے پاس حصہ بننے دیا نہیں جاتا، وہ بھلے اس کو 70 سال ہو گئے یا 2 صدیاں ہو گئی ہوں، پرانے رہتے ہوں، لیکن وہ اگر اردو اسپیکنگ ہے یہاں پہ یا پشتو اسپیکنگ، یا ایون جو ہمارے پاس پنجابی بہت سارے آ رہے ہیں جن کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ان کی پارٹیشن سے بھی پہلے وہ اس صوبے اور اس خطے میں رہتے تھے، لیکن وہ بھی ابھی نہیں، ابھی اپنا آپ کو سندھی کہلوانے میں شرماتے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں، ادروائز وہ ہم سے اچھی سندھی بولتے ہیں۔ تو یہ اب اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک 1 یونٹ کی صورتحال ہے جس میں صوبے اپنی حیثیت کھو چکے، صوبوں کو تھوڑی بہت ایٹونومی ملی تھی جو 18 امینڈمنٹ کے بعد، لیکن وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ بھی تقریباً آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس میں بہت سارے جو پروموشنل ایٹم ہیں، جیسے لینڈ ہے، جیسے پانی ہے، ہاں پانی تو پھر بھی اوپر سے تو نیشنل ہے، لیکن نیچے سے جب آتا ہے تو وہ بھی سارا کا سارا اب تقریباً جو ہے وہ اسلام آباد کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ لینڈ آپ کی جو ہے وہ اسلام آباد کے کنٹرول میں آ چکا ہے، جو آپ کے چھوٹے موٹے جو کام آپ صوبائی حکومت جو کرتی تھی وہ بھی ساری اب ان کے اشاروں پہ چلتی ہے۔ بلوچستان میں تو 100% جو حکومت ہے وہ ہم نہیں کہتے، وہ ڈیٹا ہمیں بتا رہا ہے، اور پنجاب کے کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو آئی جی ہے وہ کون ہوتا ہے، یا وہاں پہ جتنے بھی جو آفیشلز ہیں وہ سارے کے سارے پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بلوچوں کی حکومت ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی صورتحال ہے اس ملک میں، اللہ اس پہ رحم کرے، کیونکہ جب تک اس ملک میں اگر کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پہ یہ ملک بنا ہے، کلمے پہ بنا ہے، تو کلمے والا انصاف نہیں ہوگا
تو اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، ہم چاہے کتنے بھی دعوے کریں، کچھ بھی کہہ دیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پہ بنے ہیں تو لا الہ الا اللہ والا انصاف بھی چاہیے، اور پھر ہمیں اس ملک میں جس طرح اسلام میں انصاف کی بات کی گئی ہے وہ انصاف والی بات بھی ہو۔ اگر آپ خالی ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ اسلامک ٹچ ہوگا تو اس سے تو بات نہیں بنے گی۔